وجعلنا بینہ وبین القری التی بارکنا فیہا. اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر. اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ. قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا، بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھیں اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی. بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں. تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا. ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا. اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو میل تک باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر، راستے ہی پر تھیں. تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی. لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی. اللہ کیا فائدہ، یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں. جو دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں وہ ان سے دسترد کر لی. جعلنا بینہ وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے. اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے الذی بارکنا حولہ، ظاہر ایسی بنا دی اندر جو ان کی تجارت کے کناروں پر وقنا فی اس میں اندازہ تھا کا وہ کے بعد شادی ہے کہ انہیں وہاں پر سہولت ملے. سیروا فیہا ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر اس کے سفر سے امن کے ساتھ.